بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے بل، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلکہ، اور یہ بل کے لفظ سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ جو تم قیامت کا انکار کرنے پر تلے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری قدرت تو پہلی دفعہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، تم دیکھ چکے ہو، اور دوسری بار کام کرنا آسان ہوتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی اور دوسری مرتبہ بھی اتنی آسان ہے جتنی پہلی مرتبہ تھی۔ اللہ کے لیے کوئی چیز فرق نہیں کرتی، یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، پہلی دفعہ کام مشکل سے کرتا ہے، دوسری دفعہ کام آسانی سے کرتا ہے۔ یہاں بل کے ذریعے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو قیامت کا انکار ہے، یہ انکار تم کیوں کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے بلکہ تم چاہتے ہو کہ جب تمہارا کچھ کرنے کا جی چاہے تو تمہارے سامنے رکاوٹ کوئی نہ ہو، بلکہ انسان اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے، اس کا راستہ کھلا رہے، اور قیامت کا تصور انسان کا برائی کا راستہ، ناجائز خواہشات پوری کرنے کا راستہ روک دیتا ہے، آگے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کا تصور، قیامت پر ایمان انسان سے کہتا ہے کہ یہ کام جو خدا کی نافرمانی اگر کرو گے تو اس کی لذت تو عارضی ہے، چلی جائے گی، لیکن خداوند عالم کا عذاب اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو چونکہ قیامت کا تصور گویا تمہارے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، تو تم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے اس وجدان کو، اپنے باطن کو تم دھوکہ دیتے ہو یہ کہہ کر کہ کس نے قیامت دیکھی ہے، اور کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور کون مردہ دوبارہ واپس آیا آج تک جس نے آ کر بتایا ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا ہے۔ لہٰذا تم اس پر تل جاتے ہو کہ قیامت کا انکار کرو۔ بنیادی سبب اس قیامت کے انکار کا در حقیقت تم اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو تمہاری خواہشات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ قیامت کا دن رکاوٹ بنتا ہے، تم اس کے انکار پر تل جاتے ہو، اسے نہیں ماننا چاہتے۔ توجہ فرمائیں، بلکہ یرید الانسان، انسان چاہتا ہے، یرید وہی ارادہ سے بنا ہے۔ ارادہ کا جو لفظ ہے اس کے بنیادی حروف را، واو اور دال ہے، اور اس کا معنی بنیادی یہ ہوتا ہے کسی چیز کی طلب میں آمد و رفت کرنا۔ انسان کوئی چیز کرنا چاہتا ہو، حاصل کرنا چاہتا ہو، کوئی کام انجام دینا چاہتا ہو، اس کے لیے جو وہ تردد کرتا ہے، آتا جاتا ہے، اس کو روت کہا جاتا ہے، اور اس لفظ سے ارادہ ہے۔ اور ارادہ، توجہ فرمائیں، جب انسان کے دل میں کسی کام کو کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ خواہش اتنی کمزور ہو کہ ارادے میں تبدیل نہ ہو، لیکن ارادہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی خواہش کی شدت جب اس سطح پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس فیصلے کو ارادہ کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر عمل وجود میں آتا ہے۔ آپ توجہ کریں، مثلا میں بیٹھا ہوں، مجھے تھوڑی سی پیاس لگتی ہے، پانی پینے کی خواہش تھوڑی میرے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ خواہش اتنی نہیں ہے کہ جو مجھے اٹھا دے اور میں چل کے جاؤں اور جہاں پانی پڑا وہاں سے اٹھا کے جا کر پی لوں۔ لیکن جیسے جیسے یہ پیاس کی شدت بڑھتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ شدت اتنی ہو جاتی ہے کہ میرے اندر ارادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میں نے اٹھنا ہے اور جا کر میں نے پانی پینا ہے۔ یہ وہ فیصلہ، خواہش اس حد تک چلی جائے کہ انسان فیصلہ کر لے کام کو کرنے کا، اس فیصلے کو ارادہ کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ انسان یریدو، چاہتا ہے۔ ارادہ یعنی گویا کہ وہ چاہت کے جو انسان سے کام کرواتی ہے۔ یریدو کے بعد الانسان، اس کا معنی ہم بیان کر چکے ہیں گزشتہ آیات میں۔ لیفجرہ، دو حصوں پر مشتمل ہے، لے اور یفجرہ۔ لے کا معنی ہے تاکہ، یفجرہ ہم مکمل کر لیں پھر اس کو انشاءاللہ مزید وضاحت کر دیں گے۔
یفجر کے بنیادی حروف فا، جیم اور را ہے۔ فجر، فجر کا بنیادی معنی کیا ہے؟ پھٹ پڑنا۔ صبح کے وقت کو بھی جب رات کے اندھیرے میں سے اچانک روشنی آنا شروع ہوتی ہے اس کو بھی فجر اسی لیے کہا جاتا ہے، گویا روشنی، سورج کی روشنی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر تو باہر نکل آتی ہے۔ اسی مناسبت سے، اسی اندھیرے کے پھٹ جانے کی مناسبت سے اس وقت کو بھی فجر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا اگر دھماکے سے کوئی چیز پھٹ جائے اس دھماکے کو بھی انفجار کہا جاتا ہے۔ فاجر وہ شخص کے جو شریعت کی حدود کو پھاڑ ڈالتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا پردہ رکھنے کا کہا ہے ان پردوں کو پھاڑ ڈالتا ہے، خدا کے سامنے حیا کے پردوں کو، حیا کرنی چاہیے اللہ کے سامنے، اس حیا کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے، اسی مناسبت سے ایسے شخص کو فاجر بھی کہا جاتا ہے۔ لیفجر تاکہ وہ پھاڑے، اور یہاں پر تاکہ وہ ہٹائے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہٹاتا جائے، وہ پھاڑتا جائے ہر اس رکاوٹ کو جو اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان حائل ہو جائے۔ پس یفجر کا بنیادی معنی پھاڑ دینا، اور یہاں پر ہم کریں گے کہ مثلا اس اپنے سامنے آنے والی رکاوٹ کو ہٹا دینا۔ امام کہتے ہیں سامنے کو، یعنی میرے سامنے کی جگہ ہے اسے میرا امام کہا جائے گا، اور جو میرے پیچھے ہے اسے کہا جاتا ہے خلف۔ خلف یعنی پیچھے۔ لیفجر امامہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے سامنے سے رکاوٹیں ہٹاتا جائے۔ امامہ ہو یعنی اس کے سامنے، یعنی انسان کے سامنے۔ انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے ہے، اور اس کا ترجمہ ہم دوسرے انداز میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سامنے چونکہ انسان کا مستقبل اس کے سامنے ہے، جیسا کہ ہم نے ترجمے کے دوران کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، یعنی جو اس کے سامنے کا زمانہ ہے، جو اس کا آئندہ ہے، مستقبل ہے، اس کی زندگی ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضیاں کروں، تو اس مستقبل میں برائیاں کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ قیامت پر ایمان مجھے ایک گویا کہ رکاوٹ بنتا ہے، مجھے ٹینشن دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، تو وہ قیامت کو جھٹلانے پر، یوم حساب کو جھٹلانے پر تل جاتا ہے۔ پس آپ کے ذہن میں رہے گا لیفجر، یفجر کا بنیادی معنی وہی فجر ہے، پھاڑ دینا، ہٹا دینا۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے سامنے، امام یعنی سامنے والی رکاوٹوں کو ہٹاتا جائے اور اپنی خواہشات جو وہ پوری کرنا چاہتا ہے پوری کرتا جائے، یا اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں، کیونکہ مستقبل بھی انسان کے سامنے ہوتا ہے، ماضی اس کے پیچھے ہوتا ہے، مستقبل اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اپنے مستقبل میں وہ چاہتا ہے کہ وہ برائیاں کرتا جائے۔ اور اگر ہم یہ یفجر کا معنی وہی فجور والا کریں کہ وہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں فجور کرے، فسق و فجور کرے، برائیاں کرے، یہ چونکہ وہ چاہتا ہے وہ قیامت کے انکار پر تل جاتا ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ غلط سمجھتا ہے۔ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے کنارے، اس کی انگلیوں کے پور نشانات بھی بالکل اسی طرح بنا دیں گے جیسے دنیا میں تھے۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے قیامت کا جھٹلانا، قیامت پر بحث، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ انسان اپنی خواہشات کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتا ہے، برائیاں کرنا چاہتا ہے، اور قیامت کو اس میں رکاوٹ دیکھ کر اپنے آپ کو اس پریشانی سے بھی آزاد کرانے کے لیے قیامت کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مردے دوبارہ مٹی جو بن جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔